बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील आपकी खिदमत में हाज़िर है बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से कुछ ताज़ा तरीन और अवल गुल पसंद है और सैदा गुल पसंद है। शिया अवल गुल पसंद है और सैदा गुल पसंद है। हम इधर इमरान खान साहब की सेहत पर लगे हुए और आप जो क्या बोल। ये जवाब था बड़ा हैरान कुन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का, जब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी ने उनसे खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी से मुतालिक सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि दाज़ सवाए मुदबा जाम सवाई। अवल गुल और सैदा गुल की क्या कहानी है ये आपके सामने रखना है। और अचानक से ये जो ब्लैक आउट ख़त्म हुआ है, ये जो नेशनल मीडिया पे आपको सुहेल अफरीदी नज़र आते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल और साथ में जो मामलात चल रहे हैं बलूचिस्तान में, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखनी है। क्या डील हुई है, क्या डील होने जा रही है, क्या 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च जो है ये होगा या इससे पहले मुलाकात हो जाएगी इमरान खान साहब से, उनकी फ़ैमिली की या उनके डॉक्टर्स की या तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं की। तो तासुर कुछ ऐसा दिया जा रहा है कि बहुत कुछ बदलने वाला है, 27 सितंबर तक बहुत कुछ बदलने वाला है और 14 अगस्त की तारीख़ भी बताई जा रही है। इस हवाले से भी इंतहाई अहमियत जो है आने वाले दिनों में ये सारी सूरत हाल जो है इख्तियार कर जाएगी। मैं वक्त ज़ाय किए बग़ैर आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ कि आपको संजीदगी का पता चले कि इस सूबे की हुकूमत किस कदर संजीदा है उस असल मसले के हल के लिए, कि जो असल मसला आपको दरपेश है, हमें दरपेश है। आप अगर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अगर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे मसाइल क्या हैं। आप अगर किसी बड़े शहर में ज़िंदगी कोई जाय कर रहे हैं, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, किसी और बड़े शहर में या बैरून मुल्क आप मुक़ीम हैं, तो शायद आपको उस सूरत हाल का अंदाज़ा ना हो, उस दर्द का आपको एहसास ना हो जिस कर्ब से, जिस तकलीफ़ से इन दो सूबों के अवाम गुज़र रहे हैं। तरजीहात क्या हैं? जब इस किस्म की बात होती है, जब इस किस्म का जवाब आता है तो फिर तरजीहात का पता चल जाता है। गो कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुहेल अफरीदी की सारी थी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और होनी भी चाहिए थी और इस पे बात भी करनी चाहिए ये, लेकिन अगर वहाँ पे दहशत गर्दी का एक मुख्तसर सा सवाल और फिर आप एक मुख्तसर सा जवाब दे देते कि जी वहाँ पे क्या सूरत। इंटरव्यूज़ आपने दिए, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के आपने इंटरव्यूज़ दिए और वो चले भी, लोग हैरान हैं कि वो चले भी। अब जो मानी खेज़ किस्म का ट्वीट किया है हामिद मीर साहब ने, वो ये किया है कि मैंने डरते डरते ये इंटरव्यू लिया कि जी चलेगा भी कि नहीं चलेगा, ऑफ ईयर हो जाएगा, इंटरव्यू बीच में से कट जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा या पहले से रोक लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इसी तरह का एक इंटरव्यू मैंने आसिफ अली ज़रदारी का किया था जो बीच में फिर वो ऑफ ईयर हो गया, यानी वो चला नहीं टीवी के ऊपर। वो कौन सा दौर था? जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। ये बड़ा मानेखेज़ किस्म का हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया है। मैं आपको कुछ संजीदगी बताना चाह रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के जो मेंबरान असम्बली हैं, इनसे तवक्को की जा रही है कि ये अडियाला जेल जाएंगे या ये लॉन्ग मार्च में अपना हिस्सा डालेंगे या फिर ये जिस तरीके से इनको बुलाया गया है इस्लामाबाद एहतजाज के लिए, या जिस तरीके से एक बताया गया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से कि हर चौक दी चौक होगा, तो इसमें मेंबरान असम्बली से तवक्को की जा रही है कि वो अपना किरदार अदा करेंगे, वो लोग लाएंगे, वो सैकड़ों हज़ारों कारकुनों को लाएंगे, जमा करेंगे। और ख़ुद इनकी संजीदगी का ये हाल है कि जिस इजलास में, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में बात होनी थी, इमरान खान की सेहत पर बहस होनी थी, वो इजलास कोरम की नज़र हो गया। कोरम की निशानदेही हुई, यानी कोरम की निशानदेही उस वक्त होती है कि जब हॉल के अंदर, ऐवान के अंदर मेंबरान आपको कम नज़र आ रहे हों तो अपोजिशन की कोशिश होती है और बाज़ औक़ात ख़ुद हुकूमत की कोशिश होती है कि जनाब इजलास जो है किसी ज़रिए से, किसी तरीक़े से, किसी बहाने से मुलतवी कर दिया जाए। और जब लोग कम थे, मेंबरान असम्बली कम थे, तो इजलास में कोरम की निशानदेही की मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद ने और फिर ये इजलास मुलतवी हो गया और जनाब वज़ीर आला के मुआविन बराए खुराक डॉक्टर इसरार और साबिक मुशीर सेहत एहतशाम अली ने
بات کی اس سارے سلسلے میں، اور سابق اسپیکر مشتاق غنی اور رکن اسمبلی فضل الہی کا احتجاج بھی کہتے ہیں کہ جی کسی کام نہیں آیا اور مطلوبہ تعداد پوری نہیں تھی اور یہ اجلاس ملتوی ہو گیا۔ یہ ممبران اسمبلی کا اور خیبر پختونخوا کے جو وزراء ہیں یا جو کابینہ کے ارکان ہیں جن کو وزیر، مشیر، پارلیمانی سیکرٹری یا معاون خصوصی رکھا گیا ہے، یہ ان کی سنجیدگی کا عالم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد میں موجود ہیں، وہاں پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اپنے صحافیوں کو بلاتے ہیں اور پھر ٹی وی چینلز کو انٹرویوز دیتے ہیں، پشاور میں وہ انٹرویوز نہیں دیتے، وہ یہاں کے صحافیوں کو گھاس نہیں ڈالتے، وہ اویلیبل نہیں ہے۔ جس طریقے سے پرویز خٹک صاحب دستیاب ہوتے تھے، جس طریقے سے محمود خان صاحب سے رابطہ آسان تھا، جس طریقے سے دستیاب ہوتے تھے علی امین گنڈاپور، سہیل آفریدی صاحب جو ہیں، یہ اس حوالے سے بڑے منفرد واقع ہوئے ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کے سامنے تازہ ترین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا اور جو بلوچستان کے حالات ہیں یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، لیکن یہ جو سوال ہوا ہے اور اس کا جواب دیا ہے سہیل آفریدی نے کہ اول گل پسدے اور سیدہ گل پسدے، یعنی ہم کس معاملے پہ بات کر رہے ہیں اور آپ نے کون سا معاملہ چھیڑ دیا ہے، یعنی اتنا سنجیدہ معاملہ، عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے انتہائی سنجیدہ معاملہ یہاں پہ اس پہ بات ہو رہی ہے اور آپ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا سوال کر رہے ہیں۔ اگر یہی سوال ہم خیبر پختونخوا کے اندر یا پشاور کے اندر کسی پریس کانفرنس میں پوچھتے ہیں تو پھر جواب دیا جاتا ہے کہ جناب آپ بلوچستان کے حوالے سے کیوں نہیں پوچھتے، آپ جرأت پیدا کریں، بلوچستان کے حوالے سے پوچھیں۔ یعنی ایک صوبے کا وزیر اطلاعات صحافیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بلوچستان کے حوالے سے پوچھیں، یعنی ہم ان سے صوبے کے خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات سے پوچھیں کہ مستونگ میں کیا ہو رہا ہے، گوادر اور جیونی میں کیا ہو رہا ہے، آواران اور خاران میں کیا ہو رہا ہے، اور چاقی میں کیا صورتحال ہے، اور کوئٹہ کی صورتحال کیا ہے، اس وقت انٹرنیٹ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ یعنی آپ اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات ہیں تو ہم آپ کے سامنے سوال رکھیں گے خیبر پختونخوا کا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، بنو میں کیا ہو رہا ہے، اور دیر میں کیا ہو رہا ہے، سوات میں کیا ہو رہا ہے، باجوڑ وزیرستان اور خیبر کی کیا صورتحال ہے، کرم اور اورکزئی اور ہنگو میں کیا چل رہا ہے۔ تو ہم آپ سے ہی پوچھیں گے۔ آپ کے پاس اگر انفارمیشن نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ آپ صحافیوں کو تانا دیں یا کسی کالے چینل کا ذکر کریں، آپ کے پاس اگر جواب نہیں ہے تو پھر آپ کوئی اور بات بھی ٹال بھی سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک فن ہے کہ کوئی مشکل سوال جس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ اس کو ٹال کیسے سکتے ہیں، آپ اس سوال کے ساتھ کھیل کیسے سکتے ہیں۔ تو یہ کھیل جاری ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ یہ کھیل جاری ہے۔ حامد میر صاحب کو جب انٹرویو دے رہے تھے سہیل آفریدی صاحب تو انہوں نے کہا کہ یہ الزام بالکل غلط ہے کہ شام کے بعد حکومت کی یا ریاست کی رٹ ختم ہو جاتی ہے، یعنی خیبر پختونخوا کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں یہ کہہ رہے تھے، یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہماری رٹ بحال ہے، اور یہ جو صورتحال ہے یہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں یہ اس کی وجہ سے ہے۔ اب سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری آرمی چیف کے اوپر ہوگی، وزیر اعظم کے اوپر ہوگی، اور انہوں نے جو نام لیے تو ساری صورتحال جو ہے اس کے بعد پھر ان کا انٹرویو چلنا اور ان کا پھر پریس کانفرنس ان کی چلنا ٹی وی کے اوپر، تو بہت سارے اشارے جو ہیں مل جاتے ہیں کہ جی اس وقت ہونے کیا جا رہا ہے۔ میں جلدی آپ کو تازہ ترین جو صورتحال ہے اس وقت کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں 14 اگست تک موبائل 4G انٹرنیٹ معطل رہے گا۔ حکومت نے اس حوالے سے باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور یہ عوام الناس کو اطلاع دی گئی ہے اس حوالے سے بھی کہ مورخہ 11 اگست کو، یعنی آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ تاریخ پلٹ چکی ہے اور 11 اگست ہی ہے، یعنی آج کے دن جعفر ایکسپریس جو ہے اس کی نہ آمد ہوگی اور نہ جامد ہوگی، نہ یہ روانہ ہوگی، نہ یہ ٹرین آئے گی نہ جائے گی، یعنی یہ ٹرین سروس جعفر ایکسپریس جو ہے یہ اس کی سروس جو ہے یہ معطل رہے گی۔ اور اسی طرح باقی جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا کی، شمالی وزیرستان میں رات کا کرفیو نافذ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ روزانہ رات 10 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک
عوام کی نقل و حرکت پر پابندی رہے گی اور اس پابندی کا اطلاق 10 اگست سے کیا گیا ہے، یعنی شمالی وزیرستان میں رات کا کرفیو نافذ کیا گیا ہے۔ بنو کی ایک افسوسناک خبر ہے، تانہ بقا خیل کی حدود میں پولیس اہلکار انور اللہ خان کو نامعلوم ملیٹنٹس نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا ہے۔ یہ بنو ایئرپورٹ کے نزدیک جو تبلیغی مرکز ہے، یہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ جو ہے یہ پیش آیا ہے۔ مستونگ یہ بلوچستان کا آپ کو پتہ ہے علاقہ ہے، مسلح افراد نے فائرنگ کی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے اور اس کی شناخت عبد المالک ولد ریحان کے نام سے ہوئی ہے۔ اور اسی طرح پنجگور علاقہ ہے اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ 5 لاشیں جو ہیں یہ لائی گئیں، 3 کی شناخت ہو گئی اور 2 کی شناخت باقی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ حافظ مدثر اور پیر جان کچکول یہ شامل ہیں۔ ان لاشوں کی جب شناخت ہوئی ہے، پنجگور سے ان کا تعلق ہے اور باقی افراد کی شناخت کا عمل جو ہے یہ جاری ہے۔ اور سلسلہ اگر آپ دیکھیں تو بنو میں، یہ خیبر پختونخوا میں ہم واپس آ گئے ہیں اور جنوبی ضلع ہے بنو، ضلعی پولیس اور CTD اور سیکورٹی فورسز نے کامیاب مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے اور ایک ملیٹنٹ کو مارا گیا ہے، متعدد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ میریان کے علاقے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اور اس مارے جانے والے ملیٹنٹ کے قبضے سے کلاشنکوف میگزین اور دوسرا جو گولہ بارود ہے وہ یہ برآمد کیا گیا ہے۔ اور یہ کارروائی ہوئی ہے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بنو کیپٹن ریٹائرڈ محمد بلال فرقان کی زیر نگرانی۔ یہ تازہ ترین صورتحال تھی، کچھ سیاسی معاملات تھے، ہماری اور آپ کی انہی معاملات پر نظر رہتی ہے اور انہی معاملات پر ہم بات جاری رکھیں گے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہو اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔